یہ اور آج کل کے اسکالر سے قطعاً متاثر نہ ہوں. سمجھتے ہو؟ ایک اور مسئلہ بھی نیا نیا ابھی آج کل مارکیٹ میں چلا دیا ہے, پتہ نہیں کیا کیا مسئلے چل رہے ہیں. خیر, دوسرا جو میں مسئلہ طلاق ثلاث پہ اٹھاتا ہوں, بہت زیادہ بار بار اٹھا رہا ہوں, وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بھی ایسے ہی بنایا ہوا ہے. 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, قرآن حدیث اجماع امت سے ثابت ہیں, بعد میں اختلاف ہوا ہے اور پھر لوگ ہمارے علماء کا بھی حوالہ دے رہے ہوتے ہیں, آپ کے فلاں دیوبندی مفتی نے لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے. تو دیوبندی مفتی کے لکھنے سے اختلاف ثابت نہیں ہوتا. ہم دیوبندیوں کے مقلد نہیں ہیں, ہم قرآن و سنت. پہلے بتاؤ ہمارا موقف کیا ہے. ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں اور اجماع صحابہ کو. ہاں, جن مسائل میں اختلاف ہے, جن مسائل میں کیا ہے اختلاف ہے, قرآن و سنت میں دونوں طرح کی چیزیں ملتی ہیں, تو اس اختلاف کو خود حل کرنے کے بجائے ہم کہتے ہیں جو مجتہدین نے حل کر دیا ہے اس کو مان لو, اپنی رائے لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو, کیونکہ ہم ان کے مقابلے میں ہماری 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اب چونکہ ان میں 4 امام ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے اختلافی مسائل میں, اور اختلاف وہیں ہوتا ہے جہاں دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو فالو کر لو, دوسرے کو بھی ٹھیک سمجھو. یہ بہترین موقف ہے بھائی جو ہمارا ہے, سمجھتے ہو, اور یہی علماء دیوبند کا موقف ہے. باقی یہ تھوڑی کہ ہم نے کوئی علماء دیوبند کا کلمہ پڑھا ہے کہ کسی دیوبندی مفتی نے کچھ بھی لکھ دیا تو ہمارے خلاف حجت پہ پیش کر رہے ہو. یہ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ ہم خود اس سے, اور ہمارے علماء دیوبند کا بھی یہی موقف ہے. اگر ہم دیوبندی اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہمارے اکابر نے جو لکھ دیا وہ پتھر پہ لکیر بن گیا, تو میرے شیخ تو مفتی رشید احمد صاحب تھے, میں ان سے باقاعدہ بیعت تھا, آسن الفتاوی میں ان کے چند مسائل سے ہم نے اختلاف کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہم نے ان سے اختلاف کیا ہے. پھر مفتی رشید احمد صاحب نے بعض مسائل میں اپنے اکابر سے اختلاف کیا ہے. یہ تو چلتا آ رہا ہے علماء میں شروع سے. تو ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں, ہم نے کلمہ پیغمبر کا پڑھا ہے, قرآن و سنت کو مانتے ہیں, اور قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ سے کہ اگینسٹ نہ جا رہی ہو. اور پھر بھی کئی اختلاف ہوگا اگر, تو اس میں ہم مجتہدین کو فالو کرتے ہیں, آج کل کے اسکالر کو فالو نہیں کرتے. حالانکہ ہمارے پاس ان اسکالر سے زیادہ علم ہے, پھر بھی ہم کہتے ہیں ان کے مقابلے میں اپنی رائے کو چھوڑ دو, کیونکہ ان میں غلطی کا, لوگ کہتے ہیں ان میں غلطی کا بھی تو امکان ہے. ان میں جب غلطی کا امکان ہے تو آپ میں غلطی کا امکان ان سے زیادہ ہے. جس میں غلطی کا کم امکان ہے اس کو فالو کیا جائے گا, تو ان میں کم امکان ہے. اب اس میں ادھر ادھر جا کے کلابازیاں کھانے سے بہتر ہے ایک فقہ کو فالو کرو, دوسرے کو کیا سمجھو, ٹھیک سمجھو. یہ امت کو جوڑنے کا طریقہ ہے, اس کے علاوہ منجن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے ابھی جامعۃ الرشید پہ ایک ولاگ بنایا ہے, اس میں ایسے ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ لڑکوں کا میں نے انٹرویو لیا ہے جن کو ہم درس نظامی پڑھا رہے ہیں, میں پڑھا رہا ہوں, دیگر ٹیچرز پڑھا رہے ہیں. تو میں نے اس ولاگ میں یہ بتایا ہے کہ بتاؤ کیا مدرسوں میں ہم منجن بیچ رہے ہیں؟ اگر یہ منجن بک رہا ہے قرآن و سنت کے نام پہ, تو اتنے ہائی کوالیفائڈ لڑکے ہم سے عالم بن کے کیوں جا رہے ہیں؟ میرے شاگردوں میں ایسے لڑکے ہیں جو آرمی میں, پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر گئے ہیں. میرے شاگردوں میں MBBS ڈاکٹر ہیں, PhD بھی ہیں, ماسٹرز کیے ہوئے بھی, IBE سے پڑھے ہوئے, لم سے پڑھے ہوئے, اور آپ کے اللہ بھلا کرے کون سی یونیورسٹی ہے جہاں کا پڑھا ہوا آدمی ہمارا شاگرد نہیں ہوگا. وہی سلیبس پڑھا رہے ہیں جو ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں, وہی وہاں بھی پڑھا رہے ہیں, اور وہی. تو YouTube پہ بیٹھ کے منجن کی باتیں کرنا بہت آسان ہے, لیکن کبھی آپ ملو ہم سے, تم نظر سے نظر ملاتے تو بات کرتے نہ مسکراتے, تو اختلافات ہوتے رہتے ہیں, آنا جانا تھا, آتے جاتے تو آ بھی جاؤ کہ ہم بلاتے ہیں, تم بلاتے اور ہم نہ آتے تو. یہ یاد کر لو, شعر بہت خاندانی ہے. اب میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں.